السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں رشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹرمپ پوتین ملاقات ختم، جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہو سکا، روسی صدر کی ٹرمپ کو دعوت۔ امریکہ اور روس کے صدر کی الاسکا میں تاریخی ملاقات، ٹرمپ نے پوتین کا ریڈ کارپیٹ پر کیا استقبال۔ ایئر کینیڈا کا عملہ ہڑتال پر، سینکڑوں پروازیں منسوخ، 1 لاکھ سے زائد مسافر متاثر۔ ہندوستان جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے، ایس جے شنکر کی دہلی میں کوریائی وفد کے ساتھ اہم ملاقات۔ چین اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ اور عرب دنیا کے اسرائیلی وزیر اعظم کے گریٹر اسرائیل کے بیان پر شدید مذمت۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوتین کے درمیان اہم ملاقات ختم ہو گئی۔ ملاقات میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا۔ بعد ازاں دونوں شخصیات نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ روسی اور امریکی وفود کے درمیان ملاقات 2.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ اس موقع پر امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ مارک روبیو اور خصوصی مندوب وٹکوف، جبکہ روسی وفد میں وزیر خارجہ لاروف اور ایلچی یوری اوشاکوف بھی موجود تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر پوتین نے کہا کہ ملاقات مثبت اور تعمیری رہی۔ میرے اور صدر ٹرمپ کے درمیان اچھے براہ راست رابطے ہیں۔ مذاکرات کی دعوت دینے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ صدر پوتین نے کہا کہ ہم دونوں تنازع کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر پوتین کا کہنا تھا کہ پائیدار اور دیرپا امن کے لیے جنگ کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا۔ یورپ سمیت دنیا بھر میں سلامتی کے توازن کو بحال ہونا چاہیے۔ صدر پوتین نے کہا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ روس کے تمام جائز خدشات کو زیر غور لانا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ روسی صدر سے ملاقات کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی اور نیٹو حکام سے ٹیلی فون پر بات کروں گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر سے سربراہی ملاقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یوکرین جنگ کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، کیونکہ جب تک معاہدہ نہ ہو تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اپنے روسی ہم منصب پوتین سے تعمیری ملاقات رہی۔ اس موقع پر کئی نکات پر اتفاق رائے پایا گیا۔ علاوہ ازیں پریس کانفرنس کے دوران روسی صدر پوتین نے صدر ٹرمپ کو ماسکو میں اگلی ملاقات کی دعوت دی۔ Deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ہندوستان دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور انہیں نئی بلندیوں تک لے جانے کا حامی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات سے قبل اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ہندوستان اسٹریٹجک شراکت داری کے 10 برس مکمل ہونے پر باہمی تعلقات کو مزید بلندی پر لے جانے کے حق میں ہے۔ کینیڈا کی فضائی کمپنی ایئر کینیڈا کا عملہ ہڑتال پر چلے گیا ہے اور ایئر لائن کا کہنا ہے کہ کام بند ہونے سے سروس بند ہو جائے گی۔ کینیڈین یونین آف پبلک امپلائیز، جو ایئر کینیڈا کے 10,000 عملے کی نمائندگی کرتی ہے، نے ایک بیان میں کہا کہ اب ہم سرکاری طور پر ہڑتال میں ہیں۔ ایئر کینیڈا کے فلائٹ اٹینڈنٹ کی ہڑتال سے پہلے ہی ایئر لائن نے سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی تھیں، جس سے 1 لاکھ سے زیادہ مسافر متاثر ہوئے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ چین ایران کے ایٹمی مسئلے کے پرامن حل کا حمایتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپین ممالک کی جانب سے اگست تک سفارتی حل نہ نکلنے کی صورت میں ایران پر پابندیوں کے اتباع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین ایران اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں اور اس معاملے کے سیاسی اور پرامن حل پر زور دے گا۔
پاکستان اور سعودی عرب کے بعد متعدد عرب ممالک اور علاقائی تنظیموں نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ گریٹر اسرائیل کے تصور سے بہت انسیت رکھتے ہیں، اس موضوع سے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی اسرائیلی سازش کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے بدترین مظالم جاری ہے۔ صہیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں امداد کی متلاشی 17 بھی شامل ہے، جبکہ 370 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے گزشتہ حملوں میں تباہ عمارت کے ملبے سے 2 شہید فلسطینیوں کی لاشیں بھی نکالی گئی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹرمپ پوتین ملاقات ختم، جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہو سکا، روسی صدر کی ٹرمپ کو دعوت۔ امریکہ اور روس کے صدر کی الاسکا میں تاریخی ملاقات، ٹرمپ نے پوتین کا ریڈ کارپیٹ پر کیا استقبال۔ ایئر کینیڈا کا عملہ ہڑتال پر، سینکڑوں پروازیں منسوخ، 1 لاکھ سے زائد مسافر متاثر۔ ہندوستان جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے، ایس جے شنکر کی دہلی میں کوریائی وفد کے ساتھ اہم ملاقات۔ چین اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ اور عرب دنیا کے اسرائیلی وزیر اعظم کے گریٹر اسرائیل کے بیان پر شدید مذمت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔